ایک عورت جس کا چہرہ شاید اتنا حسین نہیں تھا جتنا آپ نے سوچا ہوگا، لیکن اس کی آواز، اس کا انداز، اس کی موجودگی، یہ سب مل کر ایک ایسا جادو بناتے تھے جس سے دنیا کے طاقتور ترین مرد بھی نہیں بچ سکے۔ ایک عورت جس نے اپنے سکے بھائیوں کو ایک ایک کر کے راستے سے ہٹایا، اپنی بہن کو موت کے گھاٹ اتروایا اور دنیا کے 2 سب سے طاقتور جرنیلوں کو اپنی مٹھی میں جگڑ لیا۔ کیا یہ محبت تھی یا تاریخ کی سب سے بڑی، سب سے خطرناک اور سب سے ذہین چال؟ آج ہم آپ کو کلیوپیٹرا کی وہ کہانی سنائیں گے جو عام طور پر نہیں سنائی جاتی، اس کا وہ تاریخ پہلو جو اسے صرف ایک خوبصورت ملکہ نہیں بلکہ تاریخ کی سب سے خطرناک کھلاڑی بناتا ہے۔ قدیم تاریخ میں شاید ہی کوئی ایسی عورت ہو جو جدید دور میں کلیوپیٹرا کے برابر شہرت اور مقبولیت رکھتی ہو۔ اپنی ذہانت، حاضر دماغی اور دلکشی کے باعث کلیوپیٹرا کو ہمیشہ غیر معمولی اہمیت حاصل رہی ہے۔ لیکن ایک سوال ہے جو تاریخ کے اندھیروں میں آج بھی گونجتا ہے، کیا وہ واقعی اتنی ہی حیرت انگیز شخصیت کی مالک تھی جتنی بیان کی جاتی ہے، یا پھر اس کی شخصیت کا ایک ایسا تاریخ پہلو بھی تھا جس سے بہت سے لوگ واقف نہیں؟ کیا یہ ممکن ہے کہ کلیوپیٹرا تاریخ کی سب سے بڑی چال باز اور ذہین ترین جوڑ توڑ کرنے والی شخصیات میں شمار ہوتی ہو؟ آج ہم جانیں گے کہ کلیوپیٹرا نے ایسے کون سے عجیب اور خوفناک کام کیے جو اس زمانے میں معمولی سمجھے جاتے تھے۔ کلیوپیٹرا کی خوبصورتی کا افسانہ آج بھی اسی طاقت کے ساتھ زندہ ہے جس طرح اس کی زندگی میں تھا۔ جدید دور میں یہ تصور اور بھی مضبوط ہو گیا، خصوصاً اس وقت جب غیر معمولی حسن و وقار کی حامل الزبتھ ٹیلر نے فلم کلیوپیٹرا میں اس کا کردار ادا کیا۔ لوگ سوچتے ہیں کہ سیزر اور انتھونی جیسے با اختیار مرد صرف اس کے حسن کے گرویدہ ہوئے، لیکن سچ کچھ اور ہے، اور یہ سچ بہت حیران کن ہے۔ اس کے عہد کے مشہور مورخ پلوٹارک نے اپنی کتاب لائف آف انتھونی میں لکھا، اس کی اثر خوبصورتی اتنی غیر معمولی نہ تھی کہ کوئی اسے دیکھ کر فوراً حیران ہو جائے۔ البتہ اس کی شخصیت میں ایک ایسی کشش تھی جس کا مقابلہ کرنا ممکن نہ تھا۔ اس کی گفتگو، اس کے انداز اور اس کے رویے میں ایک ایسا جادو تھا جو دلوں کو اپنی گرفت میں لے لیتا تھا۔ تو بات یہ ہے کہ پھر اس کی اصل طاقت کیا تھی؟ وہ ریاضی، طب، کیمیا گری، معاشیات، تاریخ، جغرافیہ، تقریباً ہر علم سے واقف تھی، اور وہ 9 قسم کی زبانیں بھی جانتی تھی، اور اسے یہ ہنر بھی حاصل تھا کہ مختلف لوگوں کے مابین گفتگو کو اپنی مرضی کے مطابق کیسے موڑا جا سکتا ہے۔ اس کی ذہانت، حاضر جوابی اور مناسب حسن مل کر اسے ایسا پرکشش بناتے تھے کہ اسے نظر انداز کرنا ممکن نہ رہتا تھا۔ لیکن یہاں ایک اور چیز تھی جو اسے سب سے الگ بناتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی طاقت صرف سیاسی تعلقات پر نہیں بلکہ اس تصور پر بھی قائم ہے کہ وہ مصری دیوی آئسس کا دوبارہ ظہور ہے، اور اس تصور کو زندہ رکھنے کے لیے اس نے ہر ممکن حربہ استعمال کیا۔ کلیوپیٹرا نہ صرف دلکش شخصیت کی مالک تھی بلکہ ایک بہت اچھی اور قابل مینیجر بھی تھی، اور یہی خصوصیت اسے اپنے بھائیوں سے ممتاز بناتی تھی۔ لیکن وہ جانتی تھی کہ حقیقی دنیا میں صرف شہرت کافی نہیں ہوتی، اپنی حیثیت کو برقرار رکھنا اقتدار کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا فوج رکھنا ضروری ہے۔ کیمیا گری میں مہارت رکھنے والی کلیوپیٹرا کی ڈیڈ سی کے نزدیک اپنی پرفیومز بنانے کی ایک فیکٹری تھی۔ اس کا یہ عقیدہ تھا کہ اس کے پرفیومز میں ذہنوں پر اثر انداز ہونے کی طاقت موجود ہے، اور وہ اپنی بات منوانے کے لیے ان پرفیومز کو ایک مؤثر ہتھیار کے طور پر استعمال کرتی تھی۔ اور جہاں تک اپنی جوانی اور حسن برقرار رکھنے کا معاملہ تھا، وہاں وہ کسی بھی قسم کی کوتاہی قبول کرنے پر آمادہ نہ تھی۔ روایات کے مطابق اس کے غسل کے لیے 700 دودھ دینے والی گدیوں کا دودھ استعمال کیا جاتا تھا۔ قدیم زمانے میں گدی کے دودھ کو جوانی برقرار رکھنے اور بڑھاپے کے اثرات کم کرنے کا مؤثر ذریعہ سمجھا جاتا تھا۔ اور پھر کلیوپیٹرا نے وہ سب سے بڑا حربہ آزمایا جس نے اسے عوام کے دلوں میں اتار دیا۔ پہلے زمانے میں دیوی آئسس، جو کہ بہت کم مشہور تھی اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ قدیم مصر کی اہم ترین دیویوں میں شمار ہونے لگی تھی، کلیوپیٹرا نے خود کو نئی آئسس قرار دے کر اپنی رایا سے مطالبہ کیا کہ وہ اسے زمین پر دیوی کا مجسم پہ کر تسلیم کرے۔ وہ چاہتی تھی کہ لوگ اس کی پرستش کریں، اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ دعویٰ مؤثر بھی ثابت ہوا۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ کلیوپیٹرا نہ تو مصر کے قدیم شاہی خاندانوں سے تعلق رکھتی تھی اور نہ ہی نسلی طور پر مصری تھی۔ وہ بطلی موسی خاندان سے تعلق رکھتی تھی جو کہ سکندر اعظم کا ایک سپہ سالار تھا، یعنی کلیوپیٹرا اصل میں یونانی تھی۔ اس کے خاندان نے تقریباً 300 برس تک مصر پر حکومت کی، لیکن مصری زبان سیکھنے کی زحمت کبھی گوارا نہیں کی۔ کلیوپیٹرا پہلی حکمران تھی جس نے مصری زبان سیکھی، عوام کے دلوں پر راج کیا، اور پھر خود کو دیوی قرار دے کر ان کی عقیدت حاصل کر لی۔ یہ غرور بھی تھا اور غیر معمولی سیاسی ذہانت بھی۔
صرف 14 برس کی عمر میں اس کی والدہ ایک پرسرار بیماری کی حالت میں دنیا سے چلی گئی۔ اس کے والد بطلیموس 12ویں نے اسے تخت کی نائب مقرر کیا۔ کلیوپیٹرا نے اپنے والد کے ساتھ 4 برس تک حکومت کی اور حکمرانی کے فنون سیکھے، لیکن پھر والد کی وصیت نے سب کچھ بدل دیا۔ بطلیموس 12ویں کی وفات کے بعد کلیوپیٹرا کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنے 10 سالہ بھائی سے شادی کرے، لیکن کلیوپیٹرا نے شروع سے ہی واضح کر دیا تھا کہ اقتدار میں اسے کوئی حقیقی شرکت داری قبول نہیں۔ اس نے اپنے بھائی بطلیموس 13ویں کا نام سرکاری دستاویزات سے ختم کروا دیا اور سکوں پر صرف اپنا نشان رہنے دیا، لیکن جب وہ رومی سلطنت کے غضب کا نشانہ بنی تو اس کے ناراض بھائی نے روم کی مدد سے اسے اقتدار سے محروم کر دیا۔ کلیوپیٹرا کو اپنی بہن ارسینوئے کے ساتھ فرار ہونا پڑا، اگرچہ دونوں بہنوں کے تعلقات کبھی خوشگوار نہ تھے اور ان کے درمیان گہری سرد مہری اور بد اعتمادی موجود تھی، یہاں تک کہ کلیوپیٹرا کو یقین ہو گیا کہ ارسینوئے اس کے خلاف سازش کر رہی ہے۔ اس کے بعد بطلیموس 13ویں نے اپنی غلط حکمت عملی سے پومپی کے قتل کا حکم دیا، جسے اس کے بیوی اور بچوں کے سامنے قتل کیا گیا۔ جولیس سیزر، جو خود پومپی کا سیاسی حریف تھا، اس پر سخت غصہ ہوا اور اس نے مصر کے دارالحکومت پر قبضہ کر لیا۔ بطلیموس 13واں بعد میں سیزر اور کلیوپیٹرا کی اکٹھی فوج سے فرار ہوتے ہوئے دریائے نیل میں ڈوب کر مارا گیا۔ اقتدار کی راہ میں ایک رکاوٹ تو ختم ہو گئی، لیکن کلیوپیٹرا کا کام ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ روایات کے مطابق اسے پھر اپنے سب سے چھوٹے بھائی بطلیموس 14ویں سے شادی کرنی پڑی، اور یہ شادی محض نام کی شادی تھی۔ اور جب اس نے سیزر کے بیٹے کو جنم دیا تو اس نے ذرا بھی تاخیر کیے بغیر بطلیموس 14ویں یعنی اپنے بھائی کو بھی قتل کروا دیا، تاکہ اس کا اپنا بیٹا شریک اقتدار بن سکے۔ یہ تھا کلیوپیٹرا کا اصلی روپ، جس کے لیے اقتدار کی خواہش خونی رشتوں سے بھی زیادہ اہم تھی۔ پلوٹارک نے لکھا، کلیوپیٹرا اس فن سے بخوبی واقف تھی کہ مردوں کو کس طرح اپنے زیر اثر رکھا جائے۔ اس کا اثر کچھ ایسا محسوس ہوتا تھا گویا ان پر کوئی جادو کر دیا ہو، اگرچہ حقیقت میں یہ اس کی غیر معمولی ذہانت تھی۔ وہ بخوبی جانتی تھی کہ با اثر مردوں کی خواہشات کیا ہیں۔ سیزر کے سامنے وہ ایک قالین میں لپٹ کر پیش ہوئی، اور جب قالین کھلا تو سیزر حیران رہ گیا۔ ایسی ہمت، ایسی ذہانت اور ایسی جرأت اس نے اپنی پوری زندگی میں کسی میں نہیں دیکھی تھی۔ سیزر اس حد تک اس پر عاشق ہوا کہ اس نے روم کے وینس جینٹکس کے مندر میں خود دیوی کے مجسمے کے برابر کلیوپیٹرا کا مجسمہ نصب کروایا، اور یہ رومی تہذیب کے بالکل خلاف تھا، اور یہ بات باعث اسکینڈل بھی بنی، لیکن نہ سیزر نے پرواہ کی اور نہ کلیوپیٹرا نے۔ اور پھر آیا مارک اینٹنی، اور کلیوپیٹرا نے اپنی سب سے بڑی چال کھیلی۔ جب انتھونی نے اسے پہلی مرتبہ دیکھا تو وہ محبت کی دیوی ایفروڈائٹی کے روپ میں سامنے آئی۔ انتھونی اپنے بنائے ہوئے حملے کا منصوبہ ہی بھول بیٹھا، اور اس نے جنگی مہم کی بجائے اسکندریہ میں کلیوپیٹرا کے ساتھ موسم سرما گزارنے کا فیصلہ کیا۔ دونوں اس قدر عیش و عشرت میں ڈوبے رہتے تھے کہ گویا دنیا سے بے خبر ہوں۔ ان کا اپنا خفیہ شراب نوشی کا حلقہ تھا۔ یہ بھی روایت ہے کہ ایک بار کلیوپیٹرا نے اپنے خادموں کو سرکہ لانے کا حکم دیا، پھر اس نے اپنا تمام زیور اس سرکہ میں ڈال دیا، اور جب وہ زیور اس سرکہ میں پگھل گیا تو اس نے وہ سرکہ پی لیا۔ آج کے اندازے کے مطابق اس زیور کی مالکیت $1 کروڑ سے زیادہ ہو سکتی ہے، اور یہ سب صرف ایک شرط جیتنے کے لیے ہوا۔ لیکن ہر بڑے کھلاڑی کا انجام ہوتا ہے۔ اسی دوران اگسٹس اکٹاویس روم کے تخت پر اپنے قبضے کے خلاف ہر ممکن خطرے کو ختم کرنے میں مصروف تھا، اور کلیوپیٹرا اس کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ تھی۔ تو اب سوال یہ ہے، کیا کلیوپیٹرا اپنی شخصیت کے اس تاریخ اور ناخوشگوار پہلو کے باوجود اب بھی تاریخ کی سب سے حیرت انگیز عورت کہلانے کی مستحق ہے؟ ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔